السلام علیکم فرسٹ ایئر، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنا سبق بہت اچھے سے یاد کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے پاس لاسٹ کویسچن ہے باب چہارم کا منتخب احادیث کے حوالے سے۔ ہم نے اسی کو کرنا ہے اور اس کو ہم نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں کون کون سی چیزیں ہمیں مل سکتی۔ اس میں ہم نے شارٹ آنسر کویسچنز کو مارک کرنا ہے، اس کی تشریح کو دیکھنا ہے، اس میں کون کون سی امپورٹنٹ ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے ایم سی کیوز پہ ہائی لائٹ کریں گے۔ آپ اس کو توجہ سے دیکھیں گے، اتنا زیادہ لینتھی آج کا لیکچر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ نہایت امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ اس میں اہم مشقی سوالات کروائے جائیں گے، اس کے بعد اس کے امپورٹنس کو بتایا جائے گا۔ اس کے 2-3 جو لیکچرز ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں، جو آپ نے لازمی لینے ہیں، جس کے لیے آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا تاکہ ہر نئے آنے والے لیکچر سے آپ باخبر رہ سکیں، کیونکہ یہ دونوں لیکچرز جو ہوں گے، ایک تو ایکسرسائز کے حوالے سے امپورٹنٹ کویسچنز کو بتایا جائے گا، جو سیکنڈ والا لیکچر ہوگا اس میں آپ کو پوری بک کا حوالہ دیتے ہوئے جو بورڈ میں امپورٹنٹ کویسچنز ہیں اس کا بتایا جائے گا۔ تو آج ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا کام ہے اس میں ہے سب سے پہلے جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات و انما لکل امر ما نوی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور رسول کافی، اور اس کے علاوہ بہت سی مختلف بکس میں اس کا ذکر ہے۔ یہ بہت زیادہ مشہور جو ہے احادیث ہے، احادیثوں میں سے ایک ہے، اور اس کی حدیث کو بار بار بیان کیا گیا ہے، اور اس کو چھوٹے انما الاعمال بالنیات تک بھی محدود رکھ کر کئی احادیث میں استعمال کیا گیا ہے، کئی تشریحات میں استعمال کیا گیا ہے، کئی تفسیر میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک انسان وہی کچھ پائے گا جو اس نے نیت کی ہوگی۔ اس کے علاوہ موطا امام مالک میں جو حدیث ہے وہ دوسرے نمبر پہ ہے، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاقی، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس کا ہے بے شک مجھے اس خاطر رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اس کے بعد تیسری پہ جو آیت ہے، تیسری پہ جو حدیث ہے بخاری مسلم کی ہے، ترجمہ اس کا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس سے اس کے والدین اور اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ ہے بخاری میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، سنن دارمی میں، مسند احمد بن حنبل میں، اصول کافی بالمعنی میں۔ اس کے علاوہ یہ کئی جگہ استعمال کی گئی ہے، اس کے علاوہ یہ کئی جگہ آئی ہے مختلف صحابہ کرام کے حوالے کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ جتنی بھی احادیث ہیں نا، یہ ایک ایک لائن کی انہوں نے دی ہوئی ہیں، لیکن اس میں سے آپ کو ایم سی کیوز دے دیے جاتے ہیں۔ اب ایم سی کیوز کیسے دیے جائیں گے؟ ایم سی کیوز ایسے دیے جائیں گے جیسے یہ ایم سی کیوز ہے بے شک اعمال کا دار و مدار ڈیش پر ہے، یہاں پہ نیتوں کو سکپ کر دیا جائے گا اور پھر آپ کو یہ خالی جگہ کے طور پر دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ والی حدیث ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری حدیث جو ہے ایم سی کیوز میں ایڈ کر کے وہ دے سکتے ہیں، اور یہاں تک یہ والی آپ اتنا لمبا وہ ایم سی کیوز نہیں دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آئے گا تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے یہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے تم میں سے کوئی ایک وقت اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ پھر آگے ہے اسی طرح بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سنن دارمی، مسند احمد بن حنبل اور اصول کافی میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، یعنی اس کا ترجمہ ہے مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی ایم سی کیوز ہے کیونکہ یہ اتنی لمبی حدیث نہیں ہے، تو یہ ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اس کا مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل میں اس کا ذکر آیا ہے لا یرحمہ اللہ من لا یرحم الناس، ٹھیک ہے۔ ترجمہ اس کا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اب یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ خالی جگہ کے حساب سے وہ دیں گے اور آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ اور مسند احمد بن حنبل میں جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے ہر مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت
اور آگے جو حدیث 8 نمبر پہ آتی ہے وہ ہے مسند احمد بن حنبل میں اصول کافی بالمعنی میں، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ ہے جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اب یہ جو ہے یہ بھی ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو زیادہ تر ہے وہ ایم سی کیوز ہیں، کیونکہ اس کی تشریحات نہیں کہ انہوں نے کی گئی نہیں بتائی، لیکن وہ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ اس کے بارے میں کچھ وضاحت کریں، تو آپ نے اس کے بارے میں جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ لکھنا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھنا۔ آگے جو حدیث ہے وہ ہے بخاری میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں۔ اس کا ترجمہ ہے جو شخص علم کی تلاش میں کسی راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے کسی راستے پر لے جاتا ہے۔ اس کا زیادہ تر ترجمہ ہی آ سکتا ہے تو اس کا ترجمہ ہی لکھیں گے۔ مسلم، ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور رسول کافی میں یہ حدیث ہے، اور اس کا ترجمہ ہے ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ جیسے ایک جسم، اگر اس کا جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ اپنے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرے گا، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور یہ آ جاتا ہوتا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں کئی لفظ ایسے ہیں جو سمجھ میں آنے والے نہیں، جو اردو سے ملتے جلتے نہیں، کافی چیزیں بالکل الگ ہیں، تو اس کو آپ نے ضرور کرنا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اب کیونکہ یہ تھوڑا لینتھی بھی ہے اور تھوڑی گھما پھرا کے دینے والی بھی ہے۔ آگے ہے الجنت تحت اقدام الامہاتی، یہ الگ الگ میں نے اس لیے پڑھا ہے کیونکہ یہ سارا سمجھ میں آ رہا ہے۔ جیسے جنت تحت نیچے ہے، اقدامی قدموں کے، امہاتی ماؤں کے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ اس کا ہے جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب یہ بھی ایم سی کیوز کے حساب سے آ سکتا ہے۔ سیوطی میں یہ حدیث ہے، متفقن علیہ میں جو حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس میں 2 جگہ پہ خالی جگہ آ سکتی ہیں، کون کون سی جگہ پر؟ بے شک سچائی نیکی کی طرف ڈیش کرتا ہے اور جھوٹ نافرمانی کی طرف ڈیش کرتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے صرف اتنا سا، جھوٹ نافرمانی کی طرف ڈیش کرتا ہے، یعنی یہ صرف اتنی سی حدیث بھی آ سکتی ہے، یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک۔ اس لیے آپ نے اسے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ حصہ ہے آپ کی بک کا، اور اسے آپ نے ایسے نہیں سمجھنا کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور امید کرتی ہوں کہ آج کا جو یہ سبق تھا یہ اتنا مشکل نہیں تھا، آپ کو اسے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی اس میں نہ رہ جائے۔ 1 پیج کا یہ حدیث کا سلسلہ ہے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کے ذہن میں بٹھا لینے ہیں اپنے اس کے ترجمے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور دوسرے لوگوں تک ضرور شیئر کریں جن کو اس میں پرابلم ہے، دوسرے بچوں تک ضرور شیئر کریں جس کو اس میں پرابلم ہے۔ نیکسٹ جو ہم لیکچر کرنے والے ہیں اس میں ہے سوالات کے جوابات، اس میں امپورٹنٹ کون سا ہے اور اس میں جو اکثر آ جاتا ہے وہ کون سا ہے، یعنی دونوں کو میں اس کو ڈیفائن کروں گی، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے پورے یہ جو باب چہارم ہے اس کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد والا بھی بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ ہم اس میں پورے بک کا ریویو کریں گے اور اس میں جو اہم کویسچن آنسر ہوں گے وہ کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو لیکچر ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو ضرور کمنٹ باکس میں بتائیں تاکہ میں اس کو سولو کر سکوں۔ اپنا بہت سارا خیال کریں، بہت سارا خیال رکھیں، اچھے سے سبق یاد کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے